कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मरहूम आज़म चिश्ती ने कहा था कि ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और वो कहने लगे कि तू अगर चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। उसने कहा इतना आसान ही नहीं कि गुलामी का दावा भी कर जाए। उच्चे नाल यारी ते मैं नीवा करा दावा गुलामी ते डर लगदा है। तो कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिबरील, उस दर का तो दरबान भी। हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं जब मदीना शरीफ हाजिर हुआ ना तो सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करके बाहर निकलते हैं ना, तो एक दरवाजा बाबे बकी है, उसके साथ एक दरवाजा बाबे जिबरील है। तो कहते हैं मैंने वहां हजरत जिबरील को खड़े देखा है। तो कहते हैं हजरत जिबरील वहां खड़े थे तो आगे कदमों के करीब नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा कि तसव्वुरात की बात करते हैं, तसव्वुरात की, अपनी अकीदत की। कहते हैं मैंने अर्ज की कि हजरत जिबरील से कि आगे जाइए, तो कहने लगे नहीं, डर लगता है कि वहां थोड़ी सी आवाज भी ऊंची हो जाए तो अमाल जाया हो जाता है। तो कहने लगे बाब जिबरील के पहलू में जरा धीरे से। ये बातें भी उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में नहीं की, ये भी बातें आहिस्ता आहिस्ता की। बाब जिबरील के पहलू में जरा धीरे से। फख्र कहते हुए जिबरील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है कि आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। तो कहने लगे हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। और फिर मरहूम ने कमाल कर दी, कहने लगे मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से। कहने लगे तुम कहते हो कि वो क्या देते हैं, मुझे बताओ वो क्या नहीं देते। मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और फिर अपनी कैफियत बयान करते हैं, अपनी कैफियत। कुछ वक्त होता है कुछ लोगों की यही कैफियत बनी होती है, दिल गिरियां कुना और नजर सूवे मदीना, दिल गिरियां कुना और नजर सूवे मदीना। आजम तेरा अंदाज तलब कितना हंसी है, आजम तेरा अंदाज तलब, यानी अपनी तारीफ ही करने लग गए। कहने लगे आजम तेरा अंदाज तलब। एक शायर ने और कहा था, उसने कहा था अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी ही शान अता फरमाई, बड़ी अजमतों से नवाजा। और ये जो पहलू है ना कुरान मजीद ने जिसको इस अंदाज में बयान किया, ये तो पहलू ही निराला है। फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप अपने रब से, सारी दुनिया अल्लाह को राजी करती है और अल्लाह कहता है कि मैं अपने महबूब को राजी करता हूँ। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह ने कहा ये जो हुजूर का एजाज है ना कि नबी पाक अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। मुहिब वो है जो प्यार करे, महबूब वो है जिससे प्यार किया जाए। हुजूर अल्लाह के महबूब है, हुजूर अल्लाह के, अल्लाहु अकबर। वो
ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ بالکنی پہ چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا بہلول دنا. ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ. اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے بابے کو پکڑا ٹوکری میں بٹھایا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں. تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہونا مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے. بادشاہ لوگ ہونا یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا, چلو پوچھو. تو ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے, آپ اللہ تک کیسے پہنچے. تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے, تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں. وہ الجھاتے نہیں, وہ تو سلجھاتے ہیں. وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے, فرمایا 2 ہی قدم ہے. کا کیا مطلب, کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا. نے لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں, موٹی سی بات ہے. نفس کی خواہشیں کچل دے, یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے گی. کہ کیسے پہنچے اللہ تک, تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرح پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں. اس نے کہا نہیں سمجھ آئی. فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا, بادشاہ جو ہوا, بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی. کہا دیکھنا ہارون رشید اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر تو ٹائم دیتا, پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی, پھر میرا بھی نمبر آتا, پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں, حبیب اللہ ہے. حضور کیا ہے بول کے بتائیے. یہ وہ والا لفظ ہے جو نبی پاک نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. یہ جملہ حضور نے اپنے لیے, سبحان اللہ. لیکن نا محفل کا انداز ہی تھوڑا نرالا ہو گیا ہے. کیا بات چھڑی ہے, یہ بھی اللہ نے ہمارے حصے میں دیا ہے. ہماری حضور کی عظمت کی بات کریں تو ہماری جماعت کا چہرہ کھلنے لگ جاتا ہے, کھلنے. اب یقین کریں عجیب سی رونق اور عجیب سی خوشبو اور عجیب سی رونق. وہ کیا کہا تعالیٰ حضرت نے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے, تیری ہی داستان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی حدیث ہے, حضور تشریف لائے مسجد میں تو صحابہ گفتگو کر رہے تھے. ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت آدم صفی اللہ ہے, دوسرے نے کہا بھئی بات بڑی ہے حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے, تیسرے نے کہا یار جملہ یہ بھی چھوٹا نہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے, چوتھے نے کہا یار اس بات کی بھی ذرا گہرائی دیکھو, کہاں خدا کہاں اس کا کلام, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. وہ ایک کہنے لگے یار وہ بھی صحیح ہے پر دیکھو نا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. میرے محبوب نے جلدی سے پردہ ہٹایا اور حضور اندر آئے, فرمایا جو تم نے کہا صحیح کہا, الا و انا حبیب اللہ. فرمایا سارے اپنی جگہ پہ, مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے. ادھر بھی تو دیکھو نا, میں اللہ کا ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ. اور یہ خوش نصیبوں کو میسر ہے, کہتے ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کا ایک جملہ ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ,
رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک جملہ ہے بخاری شریف میں. بعض لوگ بات تھوڑی کرتے ہیں پر اس کے معنی بڑے زبردست ہوتے ہیں. ایک جملہ ہے، اس ایک جملے کا حسن، کیونکہ میری اور آپ کی اماں جی کی بات ہے نا، تو اس جملے کا حسن ذرا ملاحظہ کیجئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ نا محبوب کے پاس بیٹھی ہیں اور کچھ سوچ رہی ہیں. ایک پیچھے پورا طویل واقعہ ہے پر جو جملہ ہمارے موضوع کا ہے اسی پہ آتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کچھ سوچ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور سوچ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں، یہ جملہ ایک ہے لیکن کبھی اس کے حسن کو ملاحظہ کرو. آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں، محبوب ادھر خیال آتا ہے ادھر رب کر دیتا ہے، ادھر خیال آتا ہے ادھر اللہ. دیکھیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے. آمین تو صحیح کہہ دیں. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. وہاں ایک مسجد قبلہ تین ہے، 2 قبلوں والی مسجد جی. وہاں ایک حاجی صاحب کھڑے تھے تو کہنے لگے، زیارت کرا رہے تھے حاجیوں، کہنے لگے مسجد قبلہ تین ہے. میں نے کہا نہیں، اس کا قبلہ ایک ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ہوتی ہے جی، تو نام بدل دینا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ایک وہاں ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ 2 کی طرف؟ نہیں آپ بولتے نہیں یار. ایک کی طرف کہ 2 کی طرف؟ تو نام کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا یہ مولانا سے کسی سے فتویٰ لے لو، بدل دو. کہنے لگے یہ نہیں بدل سکتا. تو میں نے کہا پھر مان جاؤ، جہاں محبوب اور محب کا پیار ہو وہ جب جگہ نہیں بدلتی تو محب اور محبوب کا پیار کیسے بدلے گا؟ جب نام نہیں تم بدل سکتے، نام نہیں بدل سکتے، پھر یہ کہتے ہو کہ وہ اس وقت کی بات تھی اس وقت کی نہیں. محبوب اور محب کا پیار اتنا تگڑا ہے کہ اس وقت بھی بات وہی تھی، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گی اور قیامت کے بعد بھی وہی رہے گی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہودی ایک تانا دیتے تھے، یہودی ایک تانا دیتے تھے، کہتے تھے دین نیا لے آئے اور قبلہ ہمارا ہی. ہمیں کچھ تانے ایسے ملتے ہیں جن کا ہم کر کچھ نہیں سکتے. کسی نے کہہ دیا تیرا رنگ کالا ہے تو چل ٹھیک ہے دے تانا، اب اس کا کوئی علاج ہے. حالانکہ اسے دینے والے کو شرم کرنی چاہیے کہ رنگ اس نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا جی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی تانا دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب ہے نا، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ علامہ یوسف نبہانی نے روایت لکھی ہے، ایک صحابی آئے ان کا رنگ کالا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ رنگ کالا ہے، بیویاں تانے دیتی ہیں. تو حضور نے فرمایا قریب آ. جب قریب آئے تو محبوب نے ان کے چہرے پر اپنا دست اقدس پھیرا. وہ کہتے ہیں بس حضور کا ہاتھ لگنا تھا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا، چہرہ نور علی نور ہو گیا. اب کوئی بندہ آ کے تانا دے دے ہمیں کہ تمہارے یہاں فلانا کام ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ یہودی کہتے تھے کہ دین سارا نیا لے آئے اور قبلہ وہی ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی بیت المقدس ہمارے والا قبلہ. حضور نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی. دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر نبی چاہے تو قبلے بدل جاتے ہیں، اگر نبی چاہے تو امت ساری کی ساری حضور کی شفاعت سے جنت میں چلی جاتی ہے. تو پتہ ہی نہیں تجھے کہ تو بات کس کی کر رہا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، دل میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں قبلہ وہی پرانا. ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، رب کریم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ محبوب دیکھے نا قرآن مجید ہے نا، تو اللہ فرما سکتے تھے محبوب چل اس طرح کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا. محبوب جدھر تیری رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے، جدھر تیری رضا ہوگی تو قبلہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے کعبے کا کعبہ کیوں نہیں مانتے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے؟
जिन्होंने काबे को किबला बनाया है उन्हें क्यों नहीं मानते? इसलिए फरमाने लगे हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा, काबे का भी काबा। और फिर फरमाते गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि महबूब है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आए तो अल्लाह किबले तब्दील कर देता है। और देखें हुजूर महबूब है ना, तो महबूबों की किसी बंदे के जन्नती होने के लिए मैं गारंटी पता क्यों नहीं दे सकता? मुझसे कोई बंदा पूछता है, चले अल्लाह की रहमत की उम्मीद वाली बात और है, और बुजुर्गों की निस्बत के करम वाली बात भी और है, और वो चूंकि बात खास है सब वाली है नहीं, मैं उस तरफ जाता नहीं। अगर कोई बंदा पूछता है किसी के जन्नती होने की, तो जन्नती की अलामत तो हम बता सकते हैं, कुछ अलामतें हदीस में आई हैं, अपनी जुबान की और शर्मगाह की हिफाजत कर ले तो जन्नती। बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखों वांगर रुल गई, फुल्लां नाल नाजुक जिंदड़ी मेरी विच कंडियां दे रुल गई। गम सजना दे मार मुका, ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद ना भुलदी, बाकी हर शै जग दी भुल गई।